نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ کچھ دن مجبوری کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا، تو آج اپنا دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق نمبر 12 ہے۔ سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، اور نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ تو اس تختی میں صرف ہم اظہار اور اخفاء پڑھیں گے۔ تو 14ویں تختی میں جا کر ہم ادغام اور اقلاب پڑھیں گے۔ تو اظہار کی جو تعریف ہے وہ ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، یعنی کہ ہم نے کس کو ظاہر کرنا ہے۔ اب جب میں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم نے کس کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اخفاء۔ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا۔ کس چیز کو چھپانا ہے یہ بھی جب پڑھیں گے تو میں اس کی تفصیل بتا دوں گا۔ تو آئیے اس کی تعریف سنتے ہیں۔ تو اس کی تعریف کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے اظہار کا، ٹھیک ہے۔ اظہار نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین، نون ساکن ہو یعنی نون کے اوپر جازم ہو، یا تنوین ہو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی تنوین ہو، تو اس کے بعد حروف حلقی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو کیا ہوگا، اظہار ہوگا۔ یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں کون کون سے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگا اظہار۔ آگے ہم اخفاء کا قاعدہ قانون اور اس کی تعریف پڑھتے ہیں کہ اخفاء ہے کیا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی کہ نون ساکن ہو، نون کے اوپر جزم ہو، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، تو ان کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ حروف حلقی میں سے ہوگا تو اظہار ہوگا، اگر حروف اخفاء میں ہوگا تو کیا ہوگا، اخفاء ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حروف اخفاء آگے سوال یہ ہے کہ ہیں کتنے، تو حروف اخفاء 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف اور کاف، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں جو ہم نے آج سبق پڑھنا ہے۔ تو ہم سبق شروع کرنے سے پہلے آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر، من، میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر، آ، من، آ، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جو حمزہ آیا یہ کون سے حروف میں سے ہے، تو یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ تو جو میں نے پہلے کہا تھا اظہار کا مطلب ظاہر کرنا ہے، کس کو ظاہر کرنا ہے، تو ہم نے اس نون یعنی یہ جو نون ہے یہ ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چھپے گی نہیں بلکہ یہ ظاہر ہوگی۔ من، آ، جیم، زبر، جا، من، آجا، لام، دو، زیر، لن، من، آجا، لن، ٹھیک ہے۔ اس میں نون بالکل ظاہر ہوئی ہے۔ آگے میں آپ رواں پڑھوں گا۔ من ہادن، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف، آگے اخفاء، ٹھیک ہے۔ تو اخفاء کے ایک لفظ کے میں ہجے کروں گا، باقی میں رواں ہی پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ فا، زبر، فا،
میم نون زبر من فمن. ابھی حروف اکفا آیا نہیں ہے، جب حروف اکفا آئے گا تو یہ نون چھپ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اکفا ہوگا، ٹھیک ہے. تا زبر تا فمن تا. اب دیکھیے نون جو ہے وہ چھپ گیا ہے، نون کی اصل آواز وہ چھپ گئی ہے. فمن تا. با زیر بی فمن تبی. عین زبر ع فمن تبع من ثمرات. تو انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.